دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایرانی صدر اس وقت پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ بہت سارے معاملات جو سامنے آئے، کچھ معاملات ہیں جو عسکری قیادت کے ساتھ طے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے اسی دوران ایک بڑا اہم بیان ایران کی کابینہ کی طرف سے آیا تھا، ہم کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر سکتے، جو ٹوٹل ٹائم چاہیے اس کے لیے وہ 1 ہفتہ چاہیے۔ اس دوران جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے، جس میں انہوں نے رشیا کے ساتھ رابطہ کیا، شمالی کوریا اپنا وفد بھیجا، شمالی کوریا کا وفد بھیجنے کے بعد وہ خود پاکستان آئے، پاکستان کے بعد وہ سری لنکا گئے اور وہاں پر بھی لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں جو افغانستان کے وزیر خارجہ وہ گئے تھے چائنا، اور چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بذات خود ان کا استقبال کیا، ریڈ کارپٹ دیا، جو کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ حکمران یا جو پچھلی نگران حکومت رہی تھی ان کے لیے بھی وہ دستیاب نہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا کے اندر ہیں اور ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کے تحت ایک ویڈیو جو ہے، جو حماس کا القسام بریگیڈ ہے، اس نے ایک ویڈیو جاری کی جس نے پورے اسرائیل کے اندر ہلچل مچا دی۔ وہ ویڈیو جو ہے اسرائیل کے اندر مختلف جگہ پر بڑی بڑی سکرینوں پر چلائی گئی، ایوانوں کے اندر چلائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک عجب منظر تھا، جس میں ہم القسام بریگیڈ نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں بتایا گیا کہ جو قیدی ہیں، اسرائیل کے جنگی قیدی حماس کے قبضے کے اندر ہیں، ان کی وہ ویڈیو وہ کس طریقے سے چیخ رہے ہیں، کس طریقے سے پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے کہ ہمیں چھڑوایا جائے۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر لائی گئی اور اس کے بعد جو ہے ایک پریشانی پیدا ہو گئی اسرائیل کے اندر، اسرائیلی ایوانوں کے اندر وہ پریشانی پیدا ہو گئی اور عوام کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ نیتن یاہو کے گھر کے باہر کیا گیا، اور جو غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق کہ ان کے گھر کو آگ لگائی گئی یا لگانے کی کوشش کی گئی، اس پر سیکورٹی فورسز نے بھی اپنا جو رد عمل دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر بن گوئر جو ہے ان کے قومی سلامتی امور کے جو ہے وہ ترجمان سمجھ لیں یا ایک اہم عہدہ ان کے پاس ہے، وہ ہتھے چڑھ گئے وہاں پر اسرائیلی عوام کے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ ہو سکتا تھا عوام نے ان کی خدمت کی، جس طریقے سے کی وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تھنک ٹینک ہے اسکاٹ ریڈر، انہوں نے ایک آرٹیکل پچھلے دنوں کے اندر لکھا تھا، انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جس کے تحت جو یہ صورتحال ایران اور اسرائیل معرکے کے دوران پیدا ہوئی اور جس طرح سے ایران نے جو ہے وہ الٹیمیٹم دے کر جو حملہ کیا ہے، انہوں نے جو بتایا کہ وہاں پر جو انویسٹر ٹائپ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں جو دوسرے ممالک کو چھوڑ کر وہاں پر آئے تھے، وہ پریشان حال ہیں اور پریشانی کی حالت کے اندر وہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایران جو ہے وہ حملہ کر دے۔ CIA کے چیف ولیم برڈ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ایران اگر الٹیمیٹم دے کر 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے کر وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ خدشات لاحق ہو گئے، جو اس کا آئرن ڈوم یا دوسرا تیسرا جو بھی دفاعی نظام ہے اس کے لیے اب ایک مزید نظام جو ہے وہ کھڑا کرنا پڑے گا تاکہ ان کو بچایا جا سکے۔ کیوں اس وقت جس طریقے کا اٹیک ایران نے اس کے اوپر کیا اور اس کا آئرن ڈوم وہ بھی جواب دے گیا، یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو کاروباری حضرات ہیں وہ ملک چھوڑنے پر سوچ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ نکالنے کے چکر میں ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے اس نے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے پراپرٹیز اور ان کے بینک بیلنسز ان کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے اپنا پیسہ نکال کر کسی اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہ لے جائیں۔ اس کے علاوہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر اور دیگر ممالک جو یورپی یونین کے ممالک ہیں، وہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس وقت میدان کے اندر آ چکے ہیں، اور بہت ساری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ میدان کے اندر آ چکی ہیں اور وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فلسطینیوں کے حق کے اندر۔ ذرا یہ میرے الفاظ پر غور کریں، کون لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اسی طرح فرانس کے اندر آج جو ان کے میکرون صاحب ہیں ان کے گھر کے باہر جو ہے بڑا ایک احتجاج ہوا۔ فرانس وہ ملک ہے جس کے متعلق بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے میرے پیارے نبی کے متعلق جو ہے توہین آمیز خاکے جاری کیے تھے وہ، اور جس کے متعلق جو ہے پاکستان کی ایک دینی جماعت جو ہے اس نے بڑا شور ڈالا تھا۔ پھر جو کچھ فلسطینیوں پر جبر ہوا، تشدد ہوا، 40,000 کے قریب لوگ مارے گئے، لیکن آواز نہ اٹھائی۔ پاکستان کا وزیر اعظم فرانس کے وزیر اعظم سے ملا، انہوں نے آواز نہ اٹھائی۔ جو ایک دینی جماعت اور ہے جو عمران خان صاحب کو ایک یہودی کے نام سے کہتی ہے، وہ اس وقت حکومت کا حصہ تھی جس وقت وہ وزیر اعظم میکرون صاحب سے مل رہے تھے، اس پر وہ جو دینی جماعت ہے وہ بھی نہ بولی۔
لیکن عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنے کے لیے ان کے پر فرض ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ علی محمد صاحب نے ایک آیت پڑھی، تو اس کے اوپر انہی کی پارٹی کے ایک جناب اہم رکن ہیں، انہوں نے ان پر اعتراض اٹھا دیا کہ یہ دعا اپنے لیے مانگ رہے، ملک کے لیے دعا نہیں مانگ رہے۔ یعنی نفرت کی انتہا کے اندر ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر خود جو کو معاملات آتے ہیں تو ہماری زبان اور ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے یہ 2 سال سے جبر تشدد پاکستانیوں پر ہو رہا ہے، کوئی نہ بولا۔ جس طریقے سے جو امت مسلمہ ہے وہ خاموش ہے، اور اس کے جو بڑے پلر 3-4 پلر ہیں، اس میں 2 اسلامی بڑے ملک اور قطر اور دیگر ممالک، اور اس کے علاوہ جس ملک کے اندر میں رہ رہا ہوں اس ملک کے متعلق بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کے لیڈران نے ایک جو ہے وہ اپیل کی تھی پاکستان سے کہ پاکستان صرف اتنی بات کہہ دے کہ ہم حماس کی مدد کے لیے یا فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو وہ آ رہے ہیں، تو اسرائیل کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ جو دہشت گردی اور جو بربریت کا کھیل وہاں پر کھیل رہا ہے وہ کھیل سکے۔ اور لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوا، جھنڈا اٹھانے پر پکڑا گیا، جھنڈا اٹھانے کے اوپر احتجاج کرنے کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اسی طرح ایک خبر آ رہی کہ سعودی عرب کے اندر جو ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر آ گیا، تو اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو اسلام کے ٹھیکیدار اور اسلام کے پلر ہیں، لیکن اس وقت ایک سوالیہ نشان بنے پوری امت مسلمہ کے اندر، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں اس وقت ایرانی صدر جو ہیں ابراہیم رئیسی، جو سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ صاحب، ان کی طرف لگی ہوئی ہے، اور ایرانی جو فورسز ہیں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں، یمن کی فورسز کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ کے اندر جو اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے تھے، اسی دوران نیتن یاہو جو ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جو یہ لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور دہشت گرد لوگ جو ہیں ہمارے خلاف جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ سوال نیتن یاہو صاحب سے پوچھا جائے یا امریکن لوگوں سے پوچھا جائے، اس کے متعلق جو لوگ بتا رہے ہیں، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ امریکن پولیس جو ہے وہ سختی سے ان مظاہرین کے ساتھ نپٹ رہی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے نپٹا جا رہا ہے، اس طریقے سے نپٹا جا رہا ہے۔ تو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کی پولیس کو جو کمانڈ دی جا رہی ہے وہ نیتن یاہو کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور نیتن یاہو صاحب جو ہے امریکہ کی پولیس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر رجیم چینج کے بعد جو پاکستان کے اندر ہوا وہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بندہ کو بیرون ملک سے ان کو فیڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان کے اندر جو غدر مچایا، جو جبر کیا، جو تشدد کیا، وہ کسی کے کہنے کے اوپر کیا، ورنہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر ایسا جبر اور تشدد اور ننگا کھیل جو عورتوں کے تذلیل کا کھیلا گیا وہ پاکستان کے اندر نہیں کھیلا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا پاکستان کے اندر، اور سنتے تھے ہم لوگ کہ جموں کشمیر اور جو اسرائیلی بربریت ہے وہ اسی ٹائپ کی ہے، مگر ہم نے یہ اپنے گھر کے اندر سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا۔ اسی طرح خطے کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے تحت جو بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کا اور سری لنکا کا دورہ کیا، اور اسی دوران ایران کا ایک وفد ہے وہ رشیا گیا، اور رشیا کے بعد وہ شمالی کوریا گیا۔ آج کی خبر کے مطابق جو شمالی کوریا کے صدر ہے بن یانگ، انہوں نے ایک وفد جو ہے وہ روانہ کیا ایران کی طرف، اور ایران کی طرف روانہ کیا۔ اس وفد کی سربراہی جو ہے وہ یون جونگ وہ کر رہے ہیں، اور اقتصادی صورتحال پر وہ جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح ایرانی صدر پاکستان آئے اور ایم او یو جو ہے وہ سائن کیے ہیں، لیکن جو بیسیکلی مقصد ہے وہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ آپ کو گزشتہ دنوں کے اندر شمالی کوریا کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہوگی، جب چائنا اور روس نے بیان دیا تھا ایران کے حق کے اندر، تو اس وقت شمالی کوریا نے جو اپنے میزائل اور سب کچھ جو ہے اس کی آفر کر دی تھی ایران کو کہ اگر کسی بھی طریقے سے جارحیت کی گئی، جب اسرائیل کہہ رہا تھا میں نے حملہ کرنا، تو اس نے کہا تھا کہ میں مکمل دفاع کروں گا ایران کا اور رشیا کا، اور اسی طرح اگر چائنا کے ساتھ کوئی اوپر نیچے بات کی گئی تو میں مکمل طور پر ساتھ کروں۔ اور شمالی کوریا سے امریکہ کی جان نکلتی ہے۔ شمالی کوریا کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر وہ اپنے میزائل چلا دے تو امریکن شہر اور اسرائیل اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی، اس کے تحت چائنا اور رشیا نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ گزشتہ دنوں کے اندر جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ صاحب، مختلف ممالک نے ان کو رہائش کی آفر کی تھی، مگر انہوں نے قبول نہیں کی، جس میں یمن نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور کچھ اور ممالک ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کی مہمانداری کریں گے۔
اسی دوران وہ مختلف ممالک کے ساتھ وہ رابطے کرتے ہوئے دورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق وہ پہنچے چائنا، اور چائنا پہنچ کر انہوں نے ملاقات کی ہے چائنیز اہم وفود کے ساتھ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ رشیا سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے دو قومی نظریے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ اور چائنا نے ایک اسٹیٹمنٹ ذرائع کے مطابق دیا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ دو قومی نظریے کے اوپر جو ہے معاملات کو بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بات کو حل کرے۔ جس طرح کا جبر تشدد کر رہا ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خون خرابہ ہو۔ امن اور سکون کے ساتھ جو ایک آئین اور قانون کہتا ہے، عالمی جو قوانین کہتے ہیں، اس کے تحت فلسطین کو علیحدہ ریاست دی جائے، اور اس کے علاوہ اسرائیل اپنی جو حدود ہیں اس کے تحت جو اس کی ہیں اس کے اندر وہ واپس جائے۔ لیکن جو حماس کے لیڈر جو پہنچے ہیں چائنا کے اندر، انہوں نے یہ ترب کا پتہ کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری آج سے 45 یا 46 سال پہلے جو ہماری جو حدود تھیں، ان حدود کو ہمارے پاس واپس کیا جائے، جس طرح عمران خان صاحب اپنا مینڈیٹ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر جائے۔ ہم جتنی عسکری کارروائیاں اس کو ختم کریں گے، اور جب ہمارا ملک بن جائے گا تو اس کے بعد ہم ایک باقاعدہ طور پر جو ہے فوج تیار کریں گے اور اپنا دفاع کریں گے۔ ہم کسی بھی کارروائی کے اندر حصہ نہیں لیں گے، یہ گارنٹی ہم دیتے ہیں، چائنا کو دیتے ہیں، رشیا کو دیتے ہیں۔ مگر اس کے اوپر کیا اسرائیل یہ بات تسلیم کرے گا؟ اسرائیل کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اس ساری سلسلے کے اندر ایک چیز اور بھی ڈیولپ ہوئی ہے کہ چائنا اور رشیا نے جو اقوام متحدہ کا اس وقت کا سیٹ اپ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ری بلڈ کیا جائے، جو امریکن لابی اس کو ختم کیا جائے، جو نیوٹرل قسم کے ممالک ہیں وہ بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی جنگ کا خطرہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے ڈھٹائی کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے، جو یوکرائن کے اندر وہ مداخلت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر وہ ڈسکس کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی صورتحال بنے گی وہ یہ بنے گی کہ جب یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی، پھر رشیا اور چائنا کھل کھلا کر جو ہے وہ حماس کو سپورٹ کریں گے تاکہ امریکہ کو ڈاؤن کیا جائے، اور اس کے علاوہ ایران کو مزید وہ طاقتور کریں گے۔ کیوں؟ ایران نے ثابت کیا کہ میں باغی ہوں اور میں جو دنیا کا خدا ہے اس سے میں ٹکر لے سکتا ہوں، اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے جس طرح کا اس نے اسرائیل اور امریکہ کو جواب دیا ہے وہ دنیا کے اندر ایک مثال ہے۔ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں جو OIC میں بڑے بڑے کرتے پہن کے جاتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے وہ خاموشی سے ایران کا منہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم غلام، اور یہ جو ہے ملک جو ہے وہ باغی بنتا جا رہا ہے۔ مین اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے، اسرائیل اور امریکہ کے کورٹ کی طرف جو ہے گیند پھینکی گئی ہے، مگر کیا امریکہ اور اسرائیل اس ہٹ درمی سے باز آئیں گے؟ اگر نہیں آئیں گے تو پھر چائنا اور رشیا کھل کھلا کر جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور پھر اگلا جو سلسلہ دنیا کا چلے گا وہ اس طرح چلے گا جس طرح جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ مٹتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ جب عالمی جنگ کی طرف جائیں گے تو پھر ایٹمی ہتھیار بھی چلیں گے اور بہت کچھ ہوگا۔ انتھونی بلنکن چائنا کا دورہ کرنے کے بعد البانیہ پہنچے، اور وہاں کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ان کو سٹیج پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی جس کو کہتے ہیں کہ چھترول کرنا۔ انہوں نے الفاظوں کے اندر ان کی چھترول کی، اور چھترول کرنے کے بعد ان کو یاد کرایا کہ آپ کی اوقات یہ ہے، اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر 3 بڑے شیطان ہیں جن سے ہمارا ملک نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک نام لیا امریکہ کا، ایک نام لیا اسرائیل کا، ایک نام لیا انہوں نے رشیا کا۔ یہ 3 شیطان ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا امن تباہ کیا ہوا ہے۔ جو ان کی سوچ اس کے مطابق انہوں نے جو ہے انتھونی بلنکن کے برابر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، اور انتھونی بلنکن جو ہے وہ سر ہلاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان کی جمع تفریق کی جائے اور جمع تفریق کرنے کے بعد اس کا رزلٹ نکالا جائے تو ایک عجب صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا آنے والے دنوں کے اندر نظر آئے گا، اسرائیل کہاں پر کھڑا ہوا نظر آئے گا، کیا وہ بڑی جنگ کی طرف جائے گا؟ جو بائیڈن کے ساتھ جو اس کے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو بائیڈن مکمل شکست کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ اسرائیل اور ایران کی جو کشیدگی ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح کا جواب ایران نے اس کو دیا، اور جس طرح کا یمنی لوگوں نے ریڈ سی کے اندر جہازوں کے متعلق جو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی، تمام تجارت جو ہے وہ اس وقت جو ہے یورپی یونین کی تجارت وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ تو یورپی یونین سے کے بہت سارے ممالک جو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر یا صدر کہہ لیں ان کو، اور انہوں نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ 2 قومی نظریے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
آپ لوگ امن کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بات کریں، یعنی جس طریقے سے وہ پہلے انہوں نے اپنا بحری بیڑا واپس بلایا، فرانس نے اپنا بحری بیڑا واپس بلایا، برطانیہ نے اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ واپس بلایا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس دوران جو مقام ایران کو ملا، جس طریقے سے ایران نے وفا کی فلسطینی لوگوں کے ساتھ، اور جس طریقے کی وفا اس نے چائنا کے ساتھ کی، جس طرح کی دوستی اس نے رشیا کے ساتھ نبھائی، اور اس کے بعد وہ ملک جو دہائیوں سے پابندیوں کے اندر ہے، جب کوئی آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو معیار اور اس کا وقار دنیا کے اندر بنتا ہے۔ شاید پاکستان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، جس طرح عمران خان صاحب کھڑے ہوئے 76 سالہ بیساکھیاں جن کے تحت سہارا لے کر یہ حکومتیں بنتی گرتی رہیں، ان بیساکھیوں کو عمران خان صاحب نے گرایا، اور اس وقت تک عمران خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور مفاہمت کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اصولوں کی بات پر ڈٹے۔ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، انہوں نے طاقتور اسلامی ملک کو نہ کہی کہ میں اللہ کو جانتے نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے اوپر وہ سٹانس لیا تھا، انہوں نے بھارت سے تجارت نہ کرنے کے اوپر سٹانس لیا تھا، انہوں نے ابھی نندن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے دور حکومت کے اندر ہوا، انہی کے دور کے اندر پاکستان کے اندر ترقی ہوئی۔ یہ سب کچھ وہ آدمی کر سکتا ہے وہ جو نہ ڈر اور دلیر ہوتا ہے، جس کا توکل خدا پہ ہوتا ہے اور خدا کو خدا مانتا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ ایک ہے، وہی اس کا نظام چلاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال اور ہے، افغانستان 40 سال جنگ کے بعد توکل خدا پر وہ جنگ لڑتے رہے اور نہتے مسلمان تھے، مگر انہوں نے یورپی یونین اور امریکہ کے $1 ٹریلین وہ غرق کیے، اور اس کو پھر جس طریقے سے ذلت میں شکست دے کر وہاں سے نکالا۔ اللہ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کے تحت وہ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد میرے پروردگار نے فرض کیا، اور اس طرح نہیں کہ فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پر، فلسطین کے اوپر جلوس نکالنے پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اندر کیا جائے، لوگوں کی زبانیں بند کی جائیں۔ آپ کے مفادات ہوں گے، آپ لوگوں نے امریکہ کے اندر سیٹل ہونا ہوگا، آپ کی جائیدادیں بیرون ملک پڑی ہوں گی، پاکستانیوں کی نہ جائیداد پڑی ہے، نہ پاکستانیوں کو ڈالروں کی ضرورت ہے۔ یہ ڈالروں کا کھیل بھی بڑے لوگوں کا، انہی کی تنخواہیں جو ہے ڈالروں میں کنورٹ ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ایک کھیل ہے، اور اگر کوئی سمجھ جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر ایران جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس خطے کے اندر اپنی جگہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت وسطی ایشیا کے اندر ایران ایک سپر پاور، اسلامی سپر پاور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔